جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک نیا مادہ، ایک نیا سبجیکٹ جو ہے وہ آج ہم نے اس کا آغاز کرنا ہے، ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی، یعنی مغربی فکر و فلسفہ، اس کی تاریخ۔ اس میں جو موٹے موٹے آپ کہہ لیں افکار و نظریات ہیں بڑے بڑے فلاسفرز کے، جو معروف ہیں، فیمس بھی ہیں، اور صرف فیمس نہیں ہیں بلکہ ان کے افکار اور نظریات نے دنیا کو متاثر بھی کیا ہے، تو ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک اور مادہ بھی ہے علم کلام کا۔ مڈل ایجز کے اندر خاص طور پہ جو گریک فلاسفی تھی، اس گریک فلاسفی نے ہمارے ہاں مسلمانوں کو بھی متاثر کیا، ابن سینا، فارابی، ابن رشد، اور پھر متکلمین کے جو مختلف مکاتب فکر بنے، اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ وغیرہ، تو ان کا ہم علیحدہ سے مطالعہ کریں گے۔ پھر عیسائی جو علم کلام کی روایت ہے اس کا بھی ہم علیحدہ سے مطالعہ کریں گے، وہ علم کلام کے موضوع سے کریں گے۔ یہ گویا کہ ایک اعتبار سے ٹرننگ پوائنٹ ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ جب کلام جو ہے نا وہ فلاسفی کی طرف جا رہا ہے، یا ماڈرن فلاسفی کا آپ کہہ لیں، جو ماڈرن فلاسفی کی ہم بات کریں۔ فلاسفی تو خیر وہ ارسطو کا بھی فلسفہ تھا، تو عام طور پہ اس کو ٹرننگ پوائنٹ بنایا جاتا ہے مارٹن لوتھر کو، ٹھیک ہے، کوئی اسے آگے پیچھے بھی بنا سکتا ہے۔ اور کوشش کریں اس میں نا اپنا ذہن کھولیں۔ یہ جو ہمارا ہے نا، یہ کوئی افکار رٹنے کا جو ہے یہ مادہ نہیں ہے۔ بیسیکلی فلاسفی پڑھنے کا بھی آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو فلاسفی پڑھنے کا ہے دماغ کھولنا، اور دماغ بڑا کھولتا ہے اس سے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فرانس میں ہوتے ہیں، تو ان کو بڑا ذوق شوق ہے، انگلینڈ سے ان کی ڈگری وغیرہ ہے فلاسفی کا، تو ان کے ساتھ میں جو ہے نا کافی زیادہ اس پہ وہ کافی عرصے سے وہ ڈسکشن وغیرہ ان کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ مختلف جو ہے نا وہ کوئی ہر مطلب ہفتے میں 2 ہم فلاسفرز پڑھ لیتے ہیں، ان کے احوال زندگی وغیرہ یہ سارا کچھ۔ پھر یہ ہے کہ فلاسفی کے اوپر اچھی بحث جو ہے نا آپ کو عبد الوہاب سوری صاحب کے ہاں ملے گی۔ یہ کراچی یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں فلاسفی کی۔ ان کی کچھ رائٹنگز بھی، کچھ ان کے لیکچرز بھی آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پہ، زیادہ نہیں ہے لیکن چند ایک ہیں، آڈیو لیکچرز بھی ہیں۔ پھر احمد جاوید صاحب کی اچھی بحثیں ہیں، ان کی اچھی ہیں، ان کے بھی کچھ یوٹیوب لیکچر آپ کو مل جاتے ہیں۔ ابھی ان کی ایک کتاب بھی آئی ہے روایت کی قرات کے نام سے، اس میں بھی کچھ اچھی بحثیں، فکری بحثیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کریٹیک ویسٹرن فلاسفی کے اوپر خاص طور پہ خالد جامی صاحب اور ان لوگوں نے کی ہے، جسے ہم جو ہے نا وہ اپنا یہ مکتبہ فکر کیا کہتے ہیں، انصاری مکتبہ فکر، یعنی انصاری اسکول آف تھاٹ، مطلب ان سے متعلق جو لوگ تھے، جاوید اکبر انصاری صاحب سے، زاہد صدیق مغل صاحب ہیں، خالد جامی صاحب ہیں، اور لوگ ہیں۔ ہاں وہ ابھی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر اس سے پیچھے حسن عسکری صاحب، ان کی کتاب جدیدیت، ٹھیک ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ہے۔ مجھے تو بیسیکلی فلاسفی کا ذوق شوق ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے، ڈاکٹر اسرار صاحب میں آیا علامہ اقبال کی وجہ سے، اس کی ریکنسٹرکشن، پھر پروفیسر یوسف سلیم چشتی، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور لوگ تھے جن کو پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب میں ذوق آیا فلاسفی کا، اور وہ لوگوں کو کافی مائل بھی کرتے تھے کہ فلاسفی پڑھائیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی ذہنی اور فکری جو ہے غلبہ امت مسلمہ کا وہ بھی ضروری ہے، جس طرح سیاسی غلبہ ضروری ہے، اور ذہنی اور فکری غلبہ جو ہے اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ویسٹرن فلاسفی کا مطالعہ نہ کر لیں، فکری اعتبار سے آپ اس کے اوپر جیسے غالب نہ آ جائیں۔ جیسے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے جو یونانی منطق تھی اس کے رد میں الرد علی المنطقیین لکھی، تو منطق پڑھ کے لکھی، یا امام غزالی نے تحافۃ الفلاسفہ لکھی، تو فلسفیوں کو پڑھ کے لکھا، تبھی تو رد کیا۔ تو اسی طرح ویسٹرن فلاسفی کا غلغلہ ہے، تو مولوی کو تو ویسی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بیوقوف ہے، اسٹوپڈ ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو دنیا کا، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہماری اس لیکچر کے نیچے بھی کوئی آ جائے تو وہ کہے پتہ نہیں اس کا فلاسفی سے کیا تعلق بنتا ہے۔ تو خیر بہرحال، تو ویسٹرن فلاسفی جو ہے نا اس کو ہم مارٹن لوتھر سے ہم شروع کریں گے، اور آبجیکٹیو ہمارا دماغ کھولنا ہے، اور کوشش کریں اس کو زیادہ ڈسکشن میں لے کے جائیں۔ اور پھر یہ بھی بات اہم ہے، دیکھیں اب یہ مارٹن لوتھر کے اوپر جو ہے ہیئر آئی اسٹینڈ کے نام سے، مطلب یہ ایک کتاب بہت معروف ہے اس کے اوپر، اس کی بایوگرافی اگر آپ نے پڑھنی ہو نا تو یہ ایک اچھی کتاب ہے، ہیئر آئی اسٹینڈ، میں آپ کو بعد میں دکھا بھی دیتا ہوں، کلاسیکل بک ہے، اور اوریجنل سورسز سے جو ہے وہ اس کو مرتب کیا گیا، کمپائل کیا گیا۔ دیکھیں جو بھی لکھتا ہے نا کسی فلسفی کے بارے میں، تو وہ بیسیکلی اس میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ فلسفی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ غالب کو مطلب فلسفی کیا، پوئٹس کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے، شاعر،
جن کا تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن اچھا کام کرتا ہے، ان کی انٹرپریٹیشن میں شارحین میں اختلاف ہو جاتا ہے لوگوں کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلسفیوں کی بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں کہ مارٹن لوتھر نے یہ کہا یا اس نے یہ سمجھا یا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، کسی اور کو کچھ اور سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے یار، اصل مقصد دماغ کھولنا، کیا کہنا چاہتا تھا وہ ہمارے لیے کوئی اتھارٹی تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ کانٹ نے جیسے کہا تھا نا، کانٹ کے بارے میں معروف ہے کہ مجھے دنیا میں دو ہی لوگ سمجھتے ہیں، ایک میں اور دوسرا میرا شاگرد، اور میں تمہیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شاگرد بھی مجھے غلط سمجھتا ہے، یعنی اس کے بعد اسے دنیا میں سمجھنے والا صرف ایک بندہ رہ گیا اور وہ خود ہی ہے۔ تو جو کمپلیکیٹڈ ہے نا جو فلاسفہ، ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ بیچارے اتنا سوچتے ہیں کہ خود ان کی رائٹنگز میں اتنی کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے، وہاں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، یعنی پروفیسرز پی ایچ ڈیز کے لیے جو فلسفے کے میدان کے لوگ ہوتے ہیں کہ یار یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہنا کیا چاہتا ہے یہ۔ تو یہ مسائل بھی ہم دیکھیں گے۔ خیر بہرحال مارٹن لوتھر جو کہنا چاہتا تھا وہ تو آسان ہی تھا۔ مارٹن لوتھر جو ہے نا، اس سے پروٹیسٹنٹزم کا آغاز ہوا ہے، یا آپ کہہ لیں ماڈرنٹی کا آغاز ہوا ہے، یہ ایک رائے ہے اور مجھے یہ رائے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پیچھے مڈل ایجز کی فلسفی ہیں، اس کو ہم علم کلام میں ڈسکس کریں گے، یہاں نہیں، اس مادے میں نہیں۔ مڈل ایجز قرون وسطیٰ جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اب اس کی میں نے نہیں وہ کلاسیکل ٹائم پیریڈ ہے، ارسطو ہے، پلیٹو ہے، سوکریٹیز ہے، سقراط، افلاطون، ارسطو، یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے کلاسیکل ٹائم پیریڈ کے لوگ ہیں۔ قرون وسطیٰ کے لوگ جیسے ہمارے ہاں آپ کہہ لیں ابن سینا ہے، فارابی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ابن رشد وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ سارے، اور ان کے ہاں ایکوینس ہے، اور اسی طرح سے اور اگنسٹائن ہے، اور اس طرح کے کافی سارے لوگ ہیں، ولیم آف اوکم ہے، اوکم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، کچھ تھوڑا بہت اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو مڈل ایجز میں نا کلام غالب تھا، یعنی علم کلام کے اندر گریک جو فلسفی تھی نا اس کا غلغلہ تھا۔ ارسطو کی جو منطق اور فلسفہ تھا، یا افلاطون کی منطق اور فلسفہ تھا، یعنی افلاطون اور ارسطو نے گویا کہ دو دھارے بنا دیے تھے، لوگ اسی کے اندر سوچ رہے تھے، یا افلاطون کی سائڈ پہ ہو جاتے تھے ارسطو کے مخالف بن جاتے تھے، یا ارسطو کی سائڈ پہ ہو کے افلاطون کے مخالف بن جاتے تھے، یعنی دو دریا بہہ رہے تھے۔ ہمارا عیسائی علم کلام ہو یا جو ہمارا مسلم متکلمین کا مرتب شدہ علم کلام ہے، وہ ان دو دھاروں سے باہر نہیں نکلا۔ زیادہ سے زیادہ پھر سوکریٹیز کی طرف کچھ کا جھکاؤ ہو گیا، سوکریٹیز تھوڑا سا مختلف ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی آپ کہہ لیں تین دھارے بنا لیں یا تو پھر، ٹھیک، اور ان کی روٹس ملتی ہیں ادھر، ان سے جڑتی ہیں۔ ہاں، مڈل ایجز کی جتنی فلسفی ہے ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اپنا بھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن بیسز ساری گریک فلسفی سے اٹھائی ہے۔ ماڈرن فلسفی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، ایک دم سے پہیہ چینج ہو گیا، بالکل ایک نیا نقطہ نظر سامنے آ گیا۔ اگرچہ یہ آغاز ہے، دیکھیں آغاز میں جب آپ علیحدہ ہوتے ہیں نا، اب ایک پوائنٹ پہ ہم دونوں کھڑے ہیں، آپ علیحدہ ہوئیے تو ٹھیک ہے، میرا رخ ادھر ہے، آپ کا ادھر ہے، تو ایک قدم ابھی تھوڑا سا فرق ہے نا، زیادہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ بڑھتے چلے جائیں گے تو بہت فرق بن جائے گا نا، یہ بات، تو وہ آہستہ آہستہ پھر بڑھا، یعنی یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آپ کو یہ کہے کہ جی یہاں تو اتنا فرق نمایاں نہیں ہو رہا، نہیں، ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں، ٹرننگ پوائنٹ، یہاں سے فرق ہو گیا، اور وہ فرق پھر ایسا ہوا کہ آج کی جو ماڈرن فلسفی ہے اس نے اس سے جنم لیا۔ وہ فرق کیا ہوا، پھر اس میں مختلف جو ہے وہ اسکول آف تھاٹس بنے فلسفیوں کے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو بھائی صاحب کی جو پیدائش ہے مارٹن لوتھر کی، وہ 1483 میں 1483 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 1546 میں ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں نے ہجری اعتبار سے بھی لکھا ہے، اس لیے کہ ہجری اعتبار سے ہم اس کو کمپیریزن کریں کہ پیرالل جو ہے مسلم ورلڈ میں کیا چل رہا تھا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا، جو لوگ اخباری سطح کا لکھنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ جس سے ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کے اوپر مغرب کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بیچارہ اس مغرب سے پہلے ہی گزر چکا ہو، جس مغرب کے اس کے اوپر اثرات ڈال رہے ہیں، تو اس لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1483 میں اس کا مطلب یہ ہے کہ 888 میں یہ امام سیوطی کا دور بنتا ہے۔ امام سیوطی 911 میں فوت ہوئی، یہ ابن تیمیہ وغیرہ گزر چکے،
امام غزالی بھی گزر چکے، رازی بھی گزر چکے، ابن تیمیہ، ابن قیم، ذہبی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس کے بعد کا دور ہے. ابن تیمیہ کی وفات ہوئی 728 میں، امام غزالی کی وفات ہوئی 505 میں، ابن حزم کی وفات ہوئی 456 میں. تو یہ اب 888 میں، اس لیے کہ جو اس نے نعرہ لگایا وہ سب سے پہلے آپ کو ابن حزم کے ہاں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کا نعرہ وہ آپ کو سب سے پہلے ہو سکتا، یہ متاثر ہوا ہو سکتا ہے ابن حزم سے. دیکھیں وہ بیٹھے تھے بیسیکلی وہاں مسلم اسپین میں، ابن حزم اندلس میں 456 میں انہوں نے تقلید کی مخالفت کی اور رجوع الی الکتاب والسنہ کا نعرہ لگایا. اس کا بھی نعرہ یہی تھا پوپ کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اصل میں تو تورا ہے، بائبل ہے، انجیل ہے. ٹھیک ہے، بیک ٹو دی اسکرپچر، کتاب کی طرف واپس آؤ اور کتاب کو خود سمجھو. یعنی یہ کیا تھا؟ غیر مقلد تھا ایک اعتبار سے، کتابی ہو گیا، علمی کتابی تھا. جو ہے اہل حدیثوں کو وہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ کامن چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابن حزم، میں یہی تو کہہ رہا ہوں 456 میں، کتنا 400 سال سے بھی زیادہ پہلے، اس سے 450 سال پہلے وہ فکر پیش کر چکے ہیں. تو یہ تو ان سے متاثر ہو سکتے ہیں، وہ ان سے کیا متاثر ہوں گے؟ ابن تیمیہ 728 میں فوت ہو چکے. ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی طرف تو نسبت کرتے ہیں نا سلفی، رجوع الی الکتاب والسنہ کی تحریک ہے نا بیسیکلی، جو بعد میں یہاں اہل حدیثوں نے اس کو اون کیا. تو اہل حدیثوں میں بھی 2 مکتب فکر ہوئی ہے جو بر صغیر میں شیخ نذیر حسین دہلوی علیہ رحمہ کا نے جو پیدا کیا. اس میں بھی 2، ایک تو ظاہریت کی طرف چلے گئے، ابن حزم ظاہری کی وجہ سے، تو وہ بھی ایک پرانی تحریک تھی. ایک ابن تیمیہ کی طرف چلے گئے، یہ تھوڑے ماڈریٹ رہے، یعنی درمیان میں رہے. وہ ذرا زیادہ شدت پسند ہو گئے جو اہل الظاہر کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں مارٹن لوتھر سے پہلے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر مارٹن لوتھر کی تحریک کے اثرات ہیں اہل حدیثوں کے اوپر. بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کیسے ہیں؟ جس کو یہ جد امجد مان رہے ہیں وہ مارٹن لوتھر سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیرالل سوچیں تھیں، وہاں پہ بھی پیدا ہوئیں. آپ کہہ لیں بغاوت کی سوچیں، جو چل رہا تھا اس سے بغاوت کی سوچ وہاں پہ بھی پیدا ہو رہی ہے اپنے طور پہ، ویسٹ میں بھی، یہاں پہ بھی ایسٹ میں اپنے طور پہ پیدا ہو رہی ہے، اور ایسٹ میں پہلے پیدا ہو چکی ہے، پھر اس کا تسلسل ہے آگے. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال مارٹن لوتھر جو ہے وہ 888 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی، 952 میں اس کی وفات ہوئی. اب اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں کہ کون ان سے پہلے مسلم سکالرز، فقہا، محدثین گزر چکے تھے اور ان کے کیا کیا افکار و نظریات تھے. مطلب ایک دینی طالب علم کے لیے یہ چیز بڑی مفید ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں نا وہ ہجری تاریخیں بیٹھی ہوتی ہیں نا، تو یہ اس لیے میں نے ساتھ نقل کی. یہ دو ساری چیزیں میچ کر کے تو ہم اس کے ساتھ نتائج کیا نکالیں گے؟ ہاں ابھی تو ہم اس کو پہلے پڑھیں گے نا، ابھی ہم اس کو پہلے پڑھیں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے. یہ ایسٹرن جرمنی کہلاتا ہے، یہ وہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی مارٹن لوتھر کی. اس کے والد جو تھے وہ کان کنی کرتے تھے. کان کے اندر جو ہے نا یہ جو مائن کیا کہتے ہیں اس کو، مائننگ جو ہے یہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، مزدور تھے بیسیکلی، لیبر تھے، اور وہ اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے تھے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور اس کو وکیل بنانا چاہتے تھے، اور اس نے لا کی تعلیم بھی حاصل کی. اچھا ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، بہت عجیب بات ہے. ویسٹرن فلاسفی کے اندر آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر بڑے فلاسفر پادری ہیں، اور صلیب کا مسئلہ ان کا شروع میں تو جتنے رہے ہیں نا، صلیب کا مسئلہ ہی حل کرتے رہے. سارا دماغی زور انہوں نے، اس نے بھی اسی پہ لگایا سارا زور. اس کے مسئلے میں بھی وہ کراس پھنسی ہوئی تھی. خیر بہرحال طاعون کی وبا پھیلی یورپ میں، اس وقت وبائیں پھیل رہی تھیں، تو اس میں اس کے 2 بھائی فوت ہو گئے. اس کا بھی اس نے اثر لیا. ٹھیک ہے، تو اس کی وفات 1546 میں یعنی 952 کے اندر ہوئی. اچھا جی، تو 1501 میں اس نے جو ہے، یہ تقریباً اس کی عمر اس وقت 1501 میں 18 سال تھی. 18 سال کی عمر میں اس نے یونیورسٹی آف ایفرٹ میں داخلہ لیا، وہاں جرمنی میں. ٹھیک ہے، وہاں اس نے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی. اس وقت جیسے ہمارے یہاں ماسٹرز کی ڈگری ہے، اس میں اس نے ریٹورک پڑھی، بلاغت، جو آپ مضامین پڑھ رہے ہیں، اس وقت یہ لوگ یہی مضامین پڑھتے تھے. اور اسی طرح اس نے وہاں پہ منطق بھی پڑھی، لاجک، وہی گریک جو
ہوتی تھی، لاجک ہوتی تھی. پھر اس نے اس میں جو ہے وہ گرامر بھی پڑھی، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں گرامر. پھر اس نے میٹا فزکس بھی پڑھی، جو کلام تھا، علم کلام، وہ بھی اس نے پڑھا. تو اس وقت کی جو بھی ماڈرن سائنسز تھی وہ اس نے وہاں پہ پڑھی. مطلب یہ سائنسز تو نہیں ہوتی تھی نا، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، یہ اس طرح سے تو نہیں ہوتی تھی. تو وہاں اس نے جو ہے وہ تھیالوجی جو ہے اس نے اس کا مطالعہ کیا. تھیالوجی کا مطلب ہوتا ہے الہیات، الہ سے متعلق جو بحثیں ہیں اس کو الہیات اردو میں کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو تھیالوجی کہتے ہیں. یعنی خدا کے وجود کے حوالے سے، خدا کی صفات کے حوالے سے، خدا موجود ہے، نہیں ہے تو اس کے ثبوت کے دلائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب تھیالوجی کہلاتا ہے. اس کی صفات کیا ہیں. تو 1505 میں یعنی جب اس کی عمر کتنی ہو گئی، اب یہ 22 سال تقریباً، 22-23 سال، تو یہ ایک سمندری طوفان میں پھنس گیا 1505 میں. تو جب یہ پھنس گیا تو اب اس کو لگا کہ یہ گیا. تو اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی وقف کر دوں گا. یعنی جو بھی ان کے ہاں وقف کا کانسیپٹ تھا، دین کے لیے وقف، یعنی کرسچینٹی کے لیے وقف کر دوں گا اگر مجھے جو ہے نا وہ اینا نے بچا لیا. اینا جو ہے وہ بیسیکلی سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا. اس کے اب وہ انگریزی کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے. تو خیر ان کا یہی تھا کہ اگر سینٹ اینا نے مجھے بچا لیا، ٹھیک ہے، تو وہ میں جو ہے وہ اپنی زندگی چرچ کے لیے وقف کر دوں گا. تو یہ سمندری طوفان سے نکل آیا. جب نکل آیا تو پھر یہ جو ہے نا مونک بن گیا، جو راہب جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ وہاں پہ اگسٹینی اس کو خانقاہ کہتے تھے. اگسٹین جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے، یہ جو ہے ایک متکلم تھا عیسائیوں کے ہاں، ایک بنیادی متکلم تھا، بہت بڑا متکلم تھا. تو اس کی جو خانقاہ تھی، یعنی یہ راہب بن جاتے تھے نا، مونکس بن جاتے تھے، اس کی خانقاہ میں پھر یہ جو ہے وہ داخل ہو گیا. اچھا، اس میں ایک چیز بہت اہم ہے، یہ تو اس کا ایک تھوڑا سا مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ جی بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طرح سے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے کرتے ماسٹرز تک اس نے تعلیم حاصل کی، پھر کس طرح سے وہ مونک بن گیا، یعنی راہب بن گیا نا، صوفیت کی طرف آ گیا آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے. علم سے اس کی طرف آ گیا، فقاہت سے آپ کہہ لیں اس کی طرف آ رہا ہے، یا علم کلام سے وہ صوفیت کی طرف آ گیا، رہبانیت کی طرف آ گیا. اب جب وہ رہبانیت کی طرف آیا تو وہاں جب وہ اس میں رہا خانقاہ وغیرہ میں، جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا خانقاہیں علیحدہ ہیں، مدارس علیحدہ ہیں، تو اب یوں کہیں کہ مدرسے سے وہ خانقاہ کی طرف چلا گیا. یہ اس کے ساتھ سین ہوا. تو ایک ان کے ہاں متکلم تھا عیسائیوں کے ہاں، کرسچینس کے ہاں، ایکوینس کہتے تھے اس کو، ٹھیک ہے. ایکوینس جو ہے یہ اٹالین فلاسفر تھا اور اس کو متکلمین کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کرسچین علم کلام کے اندر. اور یہ کہتا تھا بنیادی طور پہ، یہ مارٹن لوتھر سے پہلے تھا. اب ظاہری بات ہے جب وہ مونٹیسری میں جا رہا ہے، وہ جب کسی خانقاہ میں جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے، تو وہاں بحثیں تو ہو رہی ہیں. آلریڈی جو متکلمین ہیں، فلاسفرز ہیں کرسچینٹی کے اندر، ان کے کیا افکار ہیں، نظریات ہیں، وہ پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، ڈسکشن ان کے اوپر چل رہی ہے. تو ایکوینس کا کہنا یہ تھا کہ عقل سے جو ہے نا آپ خدا کو ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عقل سے آپ خدا کو ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کے 5 طریقے ہیں. آپ عقل سے خدا کیسے ثابت ہو، اس کے 5 طریقے. یہ ہم کلام میں پڑھیں گے، ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے، لمبی بحث شروع ہو جائے گی. دوسرا اس کا کہنا یہ تھا کہ علت اور معلول، کاز اور ایفیکٹ حقیقی طور پہ موجود ہے، ٹھیک ہے. تیسرا اس کا کہنا یہ تھا کہ کائنات کے اندر کلیات بھی موجود ہیں، یونیورسلز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. پارٹیکولرز کے ساتھ یونیورسلز بھی موجود ہیں. چوتھا اس کا کہنا یہ تھا کہ ارسطو کا جو فلسفہ ہے نا، اس سے ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں، دین عیسائیت کی. اور 5واں کہ ریالٹی تک کیسے پہنچنا ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ ایمان اور عقل دونوں کو ملا کے ہم ریالٹی تک پہنچ سکتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا تھا، مسئلہ ایک ہی تھا. یہ سارے مسئلے سائڈ پہ کر دیں. مسئلہ ایک تھا، ٹروتھ کیا ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے. یہ ایک سوال ہے، کیسے اس کو جان سکتے ہیں، ریالٹی تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو ایکوینس نے کہا 2 چیزوں سے، عقل اور ایمان. یہ بیسیکلی اس کا تھیسس تھا.
عقل اور ایمان دونوں کو ملا کے، اچھا عقل سے مراد کون سی عقل ہے؟ فلسفیانہ عقل، ارسطو کی عقل، ارسطو کی عقل، ان کی عقل سے مراد ارسطو کی عقل تھی، اس لیے تو وہ فلسفہ پڑھتے تھے۔ وہ عقل اور دین دونوں کو ملاؤ گے آپ، یعنی وہ ارسطو کی عقل، آپ اس کی روشنی میں آپ بائبل کو سمجھو گے تو آپ ریالٹی تک پہنچ جاؤ گے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ عقل سے اور ایمان سے، عقل سے اور آپ اسکرپچر سے، عقل سے اور آپ وحی سے آپ دین تک پہنچو گے، دونوں کو ملا کے۔ اور عقل سے مراد فلسفیانہ عقل ہے، عام عقل نہیں، میری آپ کی نہیں، ارسطو کی عقل، یعنی ارسطو کا فلسفہ، ارسطو کے فلسفے کی روشنی میں اسکرپچر کو جب آپ انٹرپریٹ کرو گے، آپ انجیل کو انٹرپریٹ کرو گے تو آپ ریالٹی تک پہنچو گے۔ اس میں مقدم غالب کیا ہوگا؟ مقدم عقل ہوگی، ٹھیک ہے، عقل کو وہ مقدم کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ایکوینس کے بعد جو ہے وہ اوکھم آیا، اس کو ولیم آف اوکھم کہتے ہیں۔ اوکھم نے یہ بات کہی کہ دیکھو ایمان کا میدان اور ہے، عقل کا میدان اور ہے، ٹھیک ہے، دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ عقل سے خدا ثابت نہیں ہوتا، نہ ہی خدا کی صفات ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یونیورسل جنہیں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ حقیقت میں موجود ہیں، یونیورسل حقیقت میں موجود نہیں ہے، پارٹیکلز موجود ہیں۔ یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ، یہ علم کلام میں ہم اس کو تھوڑا کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم افلاطون سے شروع کریں گے نا، بیسیکلی افلاطون نے یہ بات کی تھی کہ کلیات کا بھی وجود ہوتا ہے۔ زید بکر تو موجود ہے نا، ہم آپ موجود ہیں۔ ایک ہے انسان موجود ہے، حیوان ناطق، یہ بحث تھی، ٹھیک ہے۔ اوکھم کہتا تھا اس کا ایبسٹریکٹ چیزوں کا وجود نہیں ہوتا، یہ تصورات ہیں، کانسیپٹس ہیں، ذہن میں ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ ایکوینس کہتا تھا کہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خیر ایک بات تھی، ان کو نامینلسٹ کہتے تھے، یہ اوکھم وغیرہ کو، کہ یہ صرف کہتے ہیں یہ نام ہے، انسان حیوان مطلق یہ صرف نام ہے، کلیات ہیں۔ ریڈنس، سرخی موجود نہیں ہوتی، ریڈ موجود ہے، ریڈ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا، سفیدی نہیں ہے، وائٹنس کہیں پہ بھی دنیا میں نہیں ملے گی، وائٹ ملے گا آپ کو، وائٹ کے اندر ہی وائٹنس دکھائی دے گی، وائٹ سے علیحدہ کوئی وائٹنس کا وجود نہیں ہے۔ وائٹنس بیسیکلی کیا ہے؟ کلی ہے، یونیورسل ہے۔ یونیورسل کا خارجی وجود نہیں ہوتا، یونیورسل بیسیکلی ذہن کا ایک اختراع ہے کہ اس نے پارٹیکولرز کے اندر سے یونیورسل کو، ایک کامن چیز کو اس نے ڈرائیو کر لیا سمجھنے کے لیے۔ اس کامن چیز کا جو ہے وہ خارجی وجود نہیں ہے، ایک آئیڈیا ہے۔ یہ اوکھم کا کہنا یہ تھا، ٹھیک ہے۔ ایکوینس کہتا تھا کہ نہیں، وہ ان کلیات کا بھی وجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ان کے خیر بہرحال اختلاف تھا۔ اس لیے اوکھم نے یہ بات کہی کہ مذہب اور فلسفہ یہ دونوں علیحدہ ہیں، ان کی حقیقت جدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ وحی سے ثابت ہوتی ہے، اسکرپچر سے ثابت ہوتی ہے، عقل سے حقیقت ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو عقل کا میدان ہی جدا ہے، عقل کا میدان فلسفہ ہے، اور میٹا فزکس جو ہے یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، خدا کو ثابت کرنا ہے۔ تو کیسے ثابت کریں گے؟ ایکوینس نے کیا کہا کہ خدا تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ عقل اور ایمان، یعنی فلسفیانہ عقل کی روشنی میں آپ اسکرپچر پہ غور کرو، بائبل پہ، تو آپ خدا تک پہنچ جاؤ گے، خدا کو ثابت بھی کر پاؤ گے۔ اوکھم نے کہا کہ نہیں، صرف اسکرپچر، اونلی اسکرپچر جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ اونلی بائبل ہے، عقل نہیں۔ فلسفیانہ عقل کو علیحدہ رکھو، اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کو سمجھ پائے، اس کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فیلڈ دنیا ہے، اس کا فیلڈ میٹا فزکس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فیلڈ طبیعیات ہے، فزکس ہے، میٹا فزکس نہیں ہے۔ یہ بات اس نے کہی، اور اس نے کہا اچھا اس بات کو، اوکھم کی اس بات کو مارٹن لوتھر نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا ایکوینس غلط ہے، اوکھم ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی میدان دو ہیں، ایک ہے دنیا کا اور ایک ہے دین کا۔ دنیا کے میدان کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، یعنی دنیا کو سمجھنے کے لیے، دنیا کی سائنسز کو، ورلڈلی سائنسز یا فزکس کو یا نیچر کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ اور جو خدا ہے، جو دین ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وحی۔ تو اس نے کہا دو چیزیں ہیں، دونوں کو سمجھنے کے لیے دو علیحدہ چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو عالم آخرت کو سمجھنے کے لیے وحی دے دی ہے، اور دنیا کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ اس نے بنیاد بنائی نا، ٹھیک ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ایمانیات میں عقل ناقابل اعتبار ہے، یعنی فلسفیانہ عقل، چونکہ سارا فلسفہ ہی چل رہا تھا، ارسطو کی عقل چل رہی تھی. اس نے کہا ایمانیات کو سمجھنے یہ ناقابل اعتبار ہے، جو اسکرپچر کہہ رہے ہیں نا بس ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ہاں معتزلہ نے جیسے عقل کو بنیاد بنایا، ٹھیک ہے، اس کو ہم کلام میں پڑھیں گے. معتزلہ نے عقل کو بنیاد بنایا. اشاعرہ نے کہا کہ عقل ممد اور معاون ہے، انہوں نے بنیاد نہیں بنایا. ابن تیمیہ نے بھی عقل کو اہمیت دی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل سے مراد فطری عقل ہے، فلسفیانہ عقل نہیں ہے. اس کو ہم آگے چل کے کھولیں گے بات کو. تو بیسیکلی دیکھیں 4 ماڈلز ہمارے سامنے آتے ہیں، 4 ماڈلز ہیں. عیسائی جو کلامی روایت ہے اور مسلم کلامی روایت کے اندر 4 ماڈلز چل رہے ہیں. ایک ماڈل کیا ہے؟ فیتھ ڈومیننٹ ماڈل، یعنی اسکرپچر کو آپ ترجیح دیں گے، ایمان کو ترجیح دیں گے، وحی کو آپ ترجیح دیں گے. اشعری ماڈل بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، اور لوتھر کا ماڈل بھی یہی ہے. وحی کو ترجیح حاصل ہے، اسکرپچر کو ترجیح حاصل ہے عقل کے اوپر. کس کو سمجھنے کے لیے؟ میٹا فزکس کو، خدا کو، آخرت کو، امور غیبیہ کو، ٹھیک ہے، جو ان سین چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، ان سین ورلڈ کو. دوسرا کیا ہے؟ ریزن ڈومیننٹ ماڈل، کہ عقل جو ہے نا وہ اصل میں حاکم ہے. عقل اور نقل میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو ترجیح ہوگی؟ معتزلہ کہتے ہیں عقل کو ترجیح ہوگی، نقل کی تعویل کر کے اس کو عقل کے مطابق بنا دو. اور عقل سے مراد وہی فلسفیانہ عقل ہے، اور فلسفے سے بھی مراد وہی ارسطو کا، ارسطو کی منطقی چل رہی تھی نا. معتزلہ کے نزدیک بھی فلسفیانہ عقل ہے. ہاں، فلسفیانہ عقل ہے، ٹھیک ہے. تو ریزن ڈومیننٹ ماڈل یہ تھا کہ نقل اور عقل میں تعارض ہو جائے، اگر یہ کنٹراڈکٹ کریں، یعنی اسکرپچر اور ریزن آپس میں اگر کنٹراڈکٹ کریں تو آپ نے اسکرپچر کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرنا ہے کہ وہ ریزن کے مطابق ہو جائے، عقل کے مطابق ہو جائے. اور ریزن بیس ماڈل کیا تھا؟ ریزن بیس یا فیتھ ڈومیننٹ ماڈل یہ تھا کہ اصل اہمیت ایمان کی ہے، جو ایمان اسکرپچر کی بنیاد پہ کھڑا ہے، نص یا وحی یا کتاب کی بنیاد پہ کھڑا ہے، اس کتاب کو اہمیت حاصل ہے. عقل اس کے مطابق ہے تو فبیا، نہیں ہے تو سائڈ پہ کرو. وہ آگے آ رہے ہیں. تیسرا انٹیگریشن ماڈل، جنہوں نے انٹیگریٹ کیا دونوں کو، یعنی عقل اور نقل کو. یہ ابن تیمیہ اور ایکوینس کا ماڈل تھا. ایکوینس جو تھا، ہاں البتہ اس کا کہنا یہ تھا، وہ ہم نے جیسے بات کی کہ اس نے کیا کہا کہ فلسفیانہ عقل کی روشنی میں آپ کیا کریں؟ بائبل کو انٹرپریٹ کریں. یہ اس کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ایکوینس کا کہنا ہے. ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ عقل اور نقل میں کبھی تعارض کنٹراڈکٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور عقل سے ابن تیمیہ کی مراد فلسفیانہ عقل نہیں ہے، ارسطو کی نہیں ہے. ارسطو کی منطق تو انہوں نے اڑا دی نا. اس سے ان کی مراد فطری عقل ہے. فطری عقل سے وہ کیا مراد لیتے ہیں پھر؟ وہ کہتے ہیں کہ فطری عقل سے مراد وہ عقل ہے جو ہر بندے کے پاس ہے. جیسے کل جز سے بڑا ہوتا ہے، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فطری عقل ہے. 4 2 سے بڑا ہوتا ہے، یہ فطری عقل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہر بندے کے پاس ہے. اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہتے اس کی بنیاد پہ آپ انٹرپریٹ کریں. وہ کہتے ہیں یہ کبھی وحی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، ان دونوں میں کبھی کنٹراڈکشن ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ اس اعتبار سے انٹیگریشن ماڈل ہے. یعنی ایکوینس نے ایک سسٹم بنایا، سسٹم تھاٹ بنایا کہ عقل کی روشنی میں کیسے اسکرپچر کو، کتاب کو آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے. ابن تیمیہ سسٹم بنانے کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں سسٹم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی عقل درست کر لو، کتاب میں اور عقل میں تمہیں کوئی تعارض نظر ہی نہیں آئے گا، کنٹراڈکشن ختم ہو جائے گی. عقل صحیح کر لو بس. اس لیے ان کی کتاب ہے نا در و تعارض العقل والنقل، کہ عقل اور نقل میں تعارض نہیں ہے. جہاں کوئی تعارض نظر آتا ہے وہاں یا تو مذہب کرپٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ضعیف موضوع روایت آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، یا پھر آپ کی عقل صحیح نہیں ہے. ایک مسئلہ عقلی ہے ہی نہیں، آپ نے دھکے سے اس کو عقلی بنایا ہوا ہے. یعنی آپ کی پرسنل عقل، پرسنل ریزن کو آپ جو ہے وہ پبلک ریزن بنا کے بیٹھے، کامن سینس بنا کے بیٹھے، ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ سیپریشن ماڈل. یہ اوکم کا تھا.
کہ فیتھ اور ریزن کو بالکل الگ کر دیا کہ کوئی ان کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے, فیلڈ ہی الگ ہے. اس کو جو ہے وہ آگے مارٹن لوتھر نے جو ہے وہ آگے بڑھایا. تصوف میں بھی یہ سیپریٹ ہے کہ وہ جس طرح ان میں بھی عقل کا وہ نہیں ہے وہ. ہاں, ان میں بھی سیپریٹ ماڈل ہے, بالکل اہل تصوف کے یہاں بھی سیپریٹ ماڈل ہے. تو عقل کی عموماً 4 قسمیں کی گئی ہیں. ایک فطری عقل, سیلف ایویڈنٹ ریزن جسے کہتے ہیں, بدیہی امور ہم نے منطق میں پڑھے تھے نا, تو یہ بیسیکلی وہ چیز ہے جو ابن تیمیہ کی مراد ہے عقل. ٹھیک ہے. دوسرا نظری عقل جس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری فلسفیانہ, جو فلسفی. چوتھی تجربی, جو تجربات سے حاصل ہوتی ہے. خیر بار. تو سیلف ایویڈنٹ پرنسپل جو ہے یہ بیسیکلی فطری عقل ہے, یا اس کو فرسٹ پرنسپلز بھی کہہ دیتے ہیں, جو ابن تیمیہ کی مراد تھی. ٹھیک ہے. یا ایگزیم بھی کہہ دیتے ہیں ہمارے. ایگزیم کہتے ہیں یعنی ایسے پرنسپل جنہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی ثابت ہے, کل جز سے بڑا ہوتا ہے, 4 سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ فطری عقل تھی جو ابن تیمیہ کی مراد تھی. تو خیر بہرحال یہ تو ہم نے کہا کہ یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا, کہ ایک بیک گراؤنڈ میں ایکوینس نے ایک بات کی. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جی ریالٹی تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ فلسفیانہ عقل کی روشنی میں آپ اسکرپچر کو, بائبل کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اوکھم نے یہ بات آ کے ڈینائی کر دی. اس نے کہا نہیں, آپ اسکرپچر کے اندر جو ہے مثال کے طور پہ کراس کا مسئلہ ہے, اسکرپچر میں ہے نا, انجیل میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے سولی چڑھ گئے. فلسفیانہ عقل کیسے اس کو پروف کرے گی؟ وہ کہے گی بھئی کیا بے وقوفانہ بات کر رہے ہو, ایک طرف اس کو خدا بنا رہے ہو, خدا کا بیٹا بنا رہے ہو, دوسری طرف کہہ رہے ہو سولی چڑھ گئے. اور وہ یہی کام کر رہے تھے, ایکوینس وغیرہ تک یہی کام ہو رہا تھا, وہ کراس کو ثابت کر رہے تھے فلسفیانہ عقل سے, اور انہوں نے اس میں بڑی جان ماری ہوئی ہے. وہ علم کلام میں ہم دیکھیں گے وہ نقطہ رسی کرتے ہیں جو ہے وہ صلیب کو ثابت کرنے کے لیے, کفارے کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے, کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا دماغ ان کے پاس کہاں سے آ گیا. اس نے آ کے کہا کہ یہ سارا تم تکلفات سے کام لے رہے ہو. اوکھم نے آ کے کہا, اور صحیح کہا تھا, ضرورت اس کی کیا ہے؟ صلیب ثابت ہے, میں بھی مانتا ہوں, بس اسکرپچر سے ثابت ہے, عقل سے نہیں ثابت ہو سکتی. اور مان لو اس کو, صلیب ثابت ہے, وہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہماری انجیل میں لکھا ہوا ہے. خدا کا بیٹا یہ ثابت ہے, وہ انجیل میں لکھا ہوا ہے, اس بنیاد پہ ہم مانتے ہیں. عقل سے نہیں ثابت کر سکتے آپ لوگ, تکلف سے کام لے رہے ہو. ابھی تک کی کلامی روایت میں, ایکوینس کی تک کی کلامی روایت میں یہ چل رہا تھا. تو یہ اوکھم سے یہ شفٹ آیا. مارٹن لوتھر نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا یہ بات یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ جو ہم یہاں آ کے یہ جو بحثیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کفارہ کبھی ثابت کر رہے ہیں, کبھی خدا کا بیٹا, کبھی خدا کا بیٹا صلیب چڑھ گیا ہے, اس کو عقل سے ثابت کیے جا رہے ہیں. یار اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس بنیاد پہ اس کو مانتا ہوں کہ یہ عقل سے ثابت ہوتا ہے. نہیں, میں تو مانتا ہوں بھائی, میں ایمان لے آیا ہوں عیسیٰ علیہ السلام پہ, یہ انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی ہے, یہ کتاب ہے, میں اس لیے مانتا ہوں بس, کیونکہ کتاب میں ہماری لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس نے بنیاد جو ہے وہ بنائی. تو پھر اس نے 1511 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی. ٹھیک ہے. وٹنبرگ میں ایک نئی یونیورسٹی بنی تھی وہاں 1511 میں, یعنی یہ ڈاکٹر آف فلاسفی تھا. مطلب یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے علم کلام کی مذمت کر رہے تھے. نہیں, یہ سارا کلام پڑھ کے اس وقت کی اخیر درجے کی ڈگری حاصل کر کے فلسفہ, منطق, کلام کی, پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ یار یہ سارا دیکھیں نا, ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے یار, جیسے عام طور پہ سلفی حضرات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ یار فلسفہ پڑھتے تو ہیں, کوئی نہیں, ایسے ہی رد شروع کر دیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, آپ رد تب کرو جب آپ اس فیلڈ میں ماہر ہو, آپ نے وہ پڑھا ہو. انہوں نے یہ پڑھا تھا, یہ جو بغاوت کی تحریک چلی نا فلسفے اور کلام سے, انہوں نے یہ پڑھا, پڑھنے کے بعد ڈسکشن کے بعد وہ اس نتیجے پہنچے یار یہ ساری بیکار کی بحثیں ہیں جس میں ہم لگے ہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مانتے ہیں, ایمان کی بنیاد پہ مانتے ہیں, سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو 1517 میں اس نے ایک کام کیا. پھر یہ جب اس نے یونیورسٹی آف جو ہے نا وہ وہاں سے وٹنبرگ سے اس نے ڈاکٹریٹ کی, پھر یہ وہاں پہ پروفیسر لگ گیا. بائبل پڑھاتا تھا, بائبل کی تھیالوجی پڑھاتا تھا یہ وہاں پر. اس دوران اس نے پھر دوبارہ بائبل کا مطالعہ شروع کیا. اب بائبل کے کچھ کانسیپٹ اس کے اوپر اب دوسری طرح سے کھلے, مطلب کریٹیکل ہو کے اس نے اسٹڈی کرنا شروع کی, یا آپ کہہ لیں اپنے ایک اینگل سے اسٹڈی کرنا شروع کی. تو 1517 میں اس نے ایک کام کیا کہ یونیورسٹی کے جو ہے نا وہ
وہ جو اس کا ایک دروازہ تھا اس کے اوپر اس نے اپنے 95 نکات 95 تھیسز اس کو کہتے 1517 میں اس نے یہ کام کیا. یہ 95 نکات اس نے جو ہے نا لکھ کے یونیورسٹی کے دروازے پہ لگا دیے. یہ اس کے اندر ایک تو وہ پہلے دیکھیں نا وہاں پہ اس نے ماسٹرز کیا, پھر خانقاہ میں گیا, پھر خانقاہ کے یونیورسٹی میں آیا, پھر ڈاکٹریٹ آف جو ہے وہ فلاسفی کی, پی ایچ ڈی کی, پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ پروفیسر لگ گیا بائبل کا, پھر بائبل کا مطالعہ بھی کیا. اب اس کا ایک ذہن بنا نا یہ سارا کچھ. وہ ذہن اس نے کیا کیا 95 نکات کی صورت میں یونیورسٹی کے دروازے پہ لگا دیا. اچھا وہ ذہن اس وقت کی جو کرسچین فکر تھی, جو عیسائی فکر تھی, اس کے خلاف تھا. اس سے بغاوت تھی. بغاوت کس اعتبار سے تھی کہ رومن امپائر تھی نا, تو غالباً اٹلی کے اندر جو ہے وہ ایک چرچ تعمیر ہو رہا تھا, بڑا چرچ تھا, اس کے لیے پیسہ چاہیے تھا. تو پوپ صاحب نے لیٹرز لکھے, مختلف کارڈینلز جو ہوتے تھے, ان کے ہاں پوپ ہے, پھر اس کے نیچے غالباً کارڈینلز ہیں, پھر نیچے کوئی پادری یا پریسٹ ہوتے ہیں, اگر میں مس نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے درمیان میں بھی کوئی ہائرارکی ہو. خیر, تو وہ پوپ نے خط لکھے کہ بھائی پیسہ چاہیے, مرکز تعمیر ہو رہا ہے, پیسہ چاہیے, حصہ ڈالو اپنا. تو یہ جرمنی میں تھا, تو جرمنی میں بھی اب ظاہری بات ہے خط آئے. تو ان کے ہاں ایک ہوتا تھا, یہ جو چرچز ہوتے تھے ان کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی تھی گناہ معاف کرنے کی, یا یہ بھی کہا جاتا تھا نیکیوں, ٹریئر آف میرٹ. ان کے پاس نیکیوں کا ایک خزانہ ہوتا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے پاس آ کے چندہ دے گا تو اس کو ہم ایک رسید دیں گے, اور اس رسید پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے چندہ دیا اتنا چرچ کے لیے, اس کے سارے گناہ معاف, اور جو ہمارے پاس یہ ٹریئر آف میرٹ ہے, نیکیوں کا خزانہ پڑا ہے, اس میں سے اتنی نیکیاں اس کے چندے کے عوض ہم نے اس کو دے دیں. اب یہ جنت میں پکا, یعنی جنت اس کی پکی ہو گئی. ایک اعتبار سے وہ جنت کی رسید تھی جو دی جا رہی تھی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, چندہ اکٹھا کرنے کے بہاف پہ وہ جنت کی رسیدیں مل رہی تھی. اس نے بیسیکلی اس کو کرٹیسائز کیا کہ چرچ کون ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ کون ہوتا ہے لوگوں کے کھاتے میں نیکیاں جو ہے وہ بانٹنے والا. ٹھیک ہے, اور تیسرا اس کے نتیجے میں ان کو جنت کے ٹکٹ دینے والا. اس نے کہا کہ یہ سارا تو کاروبار چل رہا ہے, اسے یہ ساری سائنس سمجھ گیا. اس نے کہا یہ انہوں نے ساروں نے بنایا ہوا کاروبار, پادریوں نے مل کے. تو اس نے کہا کہ اس کاروبار کو توڑنا چاہیے. تو وہ ٹوٹے گا بائبل سے ہی, کیونکہ بنیاد کاروبار کی وہ ہے. تو اس نے بائبل کی جو ہے نا وہ انٹرپریٹیشن میں کچھ بنیادی جگہ پہ ان سے اختلاف کیا. ایک تو اس نے یہ اختلاف کیا کہ یہ جو نیکی ہے نا یہ خدا کا فضل ہے, یہ اللہ کا احسان ہے, گریس ہے اس کی. یہ کوئی آپ کا جو ہے وہ کوئی استحقاق یا حق یا آپ کی ایفرٹ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ جا کے پادریوں کو پیسے دے کے نیکی کما لیں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوگا. تو خیر بہرحال اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ان کے درمیان جو ہے نا وہ اختلافات ہوئی. یہ پروٹیسٹنٹ بننے سے پہلے یعنی ہاں بھی پروٹیسٹنٹزم کا تو آغاز نہیں نا ہوا, اس سے پہلے نہیں. عموماً ایک ہی چل رہا تھا یہ فرقے. تو پروٹیسٹنٹ پھر اس کے بعد علیحدہ بعد میں بنے نا. عموماً اس وقت تو یہ ایک ہی چل رہا تھا. یہ تفریق یعنی سیکٹیرینزم تو اس کے بعد ہی پھر پیدا ہوا نا, پھر فرقے در فرقے نکلتے چلے گئے. اس سے پہلے بھی ہوں گے لیکن اتنا نہیں تھا. عموماً ایک مرکزیت قائم تھی. عموماً یہی کہا جاتا ہے لوتھر سے پہلے مرکزیت قائم تھی چرچ کی. تو اس نے اس کی مرکزیت کو جو سینٹرل اتھارٹی تھی اس کو چیلنج کر دیا, اور اس کو ایک تو سیکٹس میں بانٹ دیا کرسچینٹی کو. ٹھیک ہے, مطلب سیکٹس پیدا ہو گئے, مرکزیت ختم ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ جی بیک ٹو دی اسکرپچر. پوپ اصل نہیں ہے, پوپ کو درمیان میں سے نکالو, اسکرپچر کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑو, خود سمجھو کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. یعنی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عام آدمی کی اسکرپچر تک رسائی نہیں تھی, ایکسیس نہیں تھی. پھر اس نے یہ کام بھی کیا, اس نے جرمنی زبان کے اندر بائبل کا ترجمہ بھی کیا, اور اس نے کہا کہ میں ایسا ترجمہ کروں گا کہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے نا وہ مطلب کتاب جو ہے وہ کوئی ٹرانسلیشن ہے. اور اس نے اچھا ترجمہ کیا.
تو عام لوگوں تک اس نے پھر بائبل میں پڑھا لکھا آدمی تھا نا, مطلب اگر اس کا ترجمہ کر رہا ہے پڑھا لکھا آدمی, ظاہر بات ہے اس نے پی ایچ ڈی اس وقت میں کی اور پادری بھی رہا اور مونک بھی رہا, ٹھیک ہے, وہاں ان کی خانقاہوں میں ساتھ. اچھا خیر, اس کو 1521 میں اس وقت شہنشاہ تھا چارلس پنجم تھا, اس نے اس کو جو ہے وہ اپنے ہاں طلب کیا, ٹھیک ہے, وامز ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہ اس کو طلب کیا گیا. تو وہاں اس کو کہا گیا کہ تم اپنے موقف سے رجوع کرو, یہ تم چرچ کی جو مخالفت کر رہے ہو اس سے تم رجوع کرو. تو اس نے اس وقت کہا کہ نہیں, میں رجوع نہیں کرتا, ہیئر آئی اسٹینڈ, میں یہاں کھڑا ہوں اور میں اس کے سوا کچھ, وہ اس کے الفاظ میں آپ کو ابھی پھر اس کی کتاب سے دکھاتا ہوں. تو وام جو ہے یہ جرمنی کے اندر ایک جگہ کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں ایک اسمبلی, ایک اجتماع ہوا تھا, تو وہ اس کی روایت لوگ بتاتے ہیں. پھر 1533 سے لے کے 1546 تک یہ پھر وٹنبرگ کے اندر ہی الہیات کا, تھیالوجی کا پروفیسر رہا اور ڈین کے طور پہ بھی خدمات سر انجام دیتا رہا. تو 1546 میں پھر اس کی وفات ہوئی. تو خیر بہرحال یہ تو ہم نے کہا کہ مڈل ایجز کے کانسیپٹ کیا تھے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ریشنل, آرڈرڈ اور ہائرارکیکل ہے. مراتب وجود کا ایک کانسیپٹ تھا, ہائرارکی ہے, کیسے خدا سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے, وہ سارا ہم علم کلام کے اندر پڑھیں گے. پورا ایک آرڈر بناتے تھے, ایک سسٹم تھاٹ بناتے تھے وہ اس میٹا فزکس کو سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر کرائسس آیا, جنگیں شروع ہو گئیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ وبائیں پھیلنا شروع ہو گئیں, سوشل بریک ڈاؤن ہوا, ٹھیک ہے. پھر اوکھم جو تھا اس کا کانسیپٹ سامنے آیا, اس نے کہا کہ نہیں, کوئی میٹا فزیکل سسٹم تھاٹ بنانے کی ضرورت نہیں, کوئی فلسفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, جو چیزیں بس ایسی ہیں ایز اٹ از ہم مانتے ہیں بس, ٹھیک ہے. پرانوں نے کون سا, ہمارے آباء و اجداد نے فلسفہ پڑھ کے یہ چیزیں مانی تھی, جو مسیح کے حواری تھے, ساتھی تھے, ٹھیک ہے. ان کے سامنے مسیح علیہ السلام نے یہ چیزیں رکھی, انہوں نے مان لی, بس اتنی بات کافی ہے. تو یہ ایک شفٹ جو ہے وہ آیا. تو اچھا, جو ایکوینس تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ خدا جو ہے نا وہ ایک ڈیوائن سپارک انسان کے اندر پیدا کرتا ہے, ڈیوائن سپارک اللہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے, پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر وہ ڈیوائن سپارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان توبہ کرتا ہے, تو انسان نے کیا کیا؟ انسان نے تو کچھ نہیں کیا, سب کچھ تو پھر اللہ نے کیا. تو تمہارا یہ تھیسس جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال اس نے اس کو بھی چیلنج کیا, جو اس وقت کے مروجہ کانسیپٹ تھے. تو یہاں اس کا جو ہے وہ کچھ آپ کہہ لیں کہ جی اسپرچول انزائٹی کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے. جب یہ مونک بنا تھا تو اس وقت اس کو انزائٹی ہو گئی تھی, کیونکہ عیسائیت میں یہ تھا کہ گناہ اگر آپ سے ہو جائے تو آپ کیا کریں, اس گناہ کا جا کے وہ آپ اقرار کرتے تھے. تو وہ بار بار اقرار کرنے سے اس کو انزائٹی شروع ہو جاتی تھی کہ میں کتنا گناہ گار ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اس گناہ کے چکر سے نکل ہی نہیں سکتا. تو اسے یہ سارا سلسلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. یعنی وہ تو مونک بننے گیا تھا, راہب بننے گیا تھا کہ میں نیک بن جاؤں گا, لیکن وہ نیکی اس کے گلے پڑ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک وہ انزائٹی کے اندر بھی گزرا تھا. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پھر اس کانسیپٹ کی طرف آیا کہ نہیں, مجھے اس سے جو ہے وہ نکلنا ہے. تو خیر بہرحال اس کے 95 جو یہ تھیسس تھے, اس میں بنیادی اعتراض تو وہی تھا کہ چرچ کی طرف سے یہ جو گناہوں کی معافی کا جو ہمیں مل رہا ہے پروانہ, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو سینٹ پیٹر تھا, ہاں سینٹ پیٹر کے نام سے جو ہے ان کا چرچ تھا جو تعمیر ہو رہا تھا, جس کے اوپر اس نے یہ بات کہی تھی. ہاں یہ سینٹ پیٹر اب کس جگہ تھا اب یہ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن تو یہ بھی یہ کہتا تھا کہ بھئی جرمنی کا پیسہ جو ہے نا روم جا رہا ہے, یہ بھی یہ کہتا تھا. اور اس نے کہا کہ جی رومیوں نے کیا کیا ہوا ہے, جرمنی کو ایک گائے سمجھا ہوا ہے, مطلب اس کا دودھ دوہی جا رہا ہے. مطلب اس نے نیشنلزم کو بھی جو ہے نا وہ ہوا دی کہ تمہارا پیسہ ہے اور وہ وہاں جا کے چرچوں پہ لگ رہا ہے, تمہاری غریب عوام جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے, تو تم اس بات کو نہیں سوچ رہے. تو اس نے روم سے بھی بیزاری پیدا کی نا, ٹھیک ہے. اور اس نے ایک بات یہ بھی کی, اس نے کہا دیکھو خدا جو ہے نا وہ تمہیں تمہارے اعمال پہ نجات نہیں دے گا, نجات اعمال. اچھا یہ پھر نا اس کے اوپر اس کے خلاف اس نے کہا یہ سارا اس کو توڑنے کا مطلب بنیادی نقطہ میرے پاس کیا. اس نے کہا کہ انہوں نے الجھایا ہوا ہے ان کو صدقات کے اندر کہ نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, فنڈ دو گے چرچ کو تو جنت میں جاؤ گے. اس نے کہا نہیں, جنت میں جانے کا تعلق عمل سے ہے ہی نہیں, جنت میں جانے کا تعلق ایمان سے ہے.
عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تم جنتی ہو. تو اس نے عمل کو ایمان سے کاٹ دیا. یہ اس نے ایک کام کیا. اچھا بعد میں اس نے ایک اور کام کیا کہ بائبل کے اوپر بھی جب اس نے لکھا نا، تو بائبل میں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے صحیح مسلم کے مطالعے میں یعقوب کا خط جو عمل پہ بہت زور دیتے تھے، تو اس نے کہا کہ وہ تو ایک طرح کا بھوسا ہے، مطلب جیسے بھوسے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا. لیکن بعد میں اس نے پھر رجوع بھی کیا. اس نے جب دیکھا کہ نہیں میں بہت آگے چلا گیا ہوں ان کا یہ پتہ کاٹنے کے لیے، تو پھر اس نے یہ بات کہی کہ اصل میں عمل کی بنیاد پہ نجات نہیں ہونی، لیکن عمل ایمان کا نتیجہ ہے. تو اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا نا تو اس کے نتیجے میں عمل لازماً پیدا ہوگا. تو پھر وہ اس طرف چلا گیا. خیر بہرحال یہ بھی اصل میں بیسیکلی دیکھیں وہ چرچ کے آپ کہہ لیں کہ جی کرپشن کا ایک رد عمل تھا، جس میں یہ کچھ چیزیں سوچ رہا تھا اور ان کو رسپانس کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اور اس نے جو ہے وہ ایک فکری تبدیلی دی، اور فکری تبدیلی میں اس کے یہی چیز تھی کہ اس نے کہا کہ اتھارٹی جو ہے نا وہ ادارے سے ہٹ کے، چرچ کے ادارے سے ہٹ کے کتاب مقدس کی طرف آنی چاہیے، اور فرد کے ضمیر کی. دو چیزیں اس نے کہیں، کتاب مقدس اور فرد کا ضمیر. فرد کا ضمیر، ٹھیک ہے. کنسائنس کا لفظ غالباً استعمال ہوتا ہے کہ فرد اپنے ضمیر کی روشنی میں کتاب کو سمجھے کہ اس کا ضمیر اجازت دیتا ہے اس کو یہ انٹرپریٹ اس طرح سے کرنے کی. اگر اجازت نہیں دیتا تو نہیں. یہ بات تو اس پہ اس نے جو ہے وہ زور دیا. خیر بہرحال پھر انہوں نے اس کو اپنا عیسائیت سے بھی جو ہے وہ نکال دیا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، مسلک سے نکلتے ہیں پھر اسلام سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے اس کو کہا گیا کہ رجوع کریے، تو اس نے رجوع کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا جی جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے میں اس سے رجوع نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. پھر انہوں نے جب اس کو گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا تو یہ راتوں رات بھاگ گیا. لیکن کم از کم انہوں نے یہ کیا کہ اس کو کرسچینٹی سے نکال دیا، کہ اس کا کرسچینٹی سے کیا تعلق تھا. وہ کیا نکالتے، ایک نئی کرسچینٹی پیدا ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پہلے سے غیظ و غضب تھا. اب دیکھیں ہمارے ہاں جیسے مولانا حضرات بعض اوقات مولوی حضرات کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہمارے خلاف یہ بولتے ہیں لوگ. دیکھیں اگر لوگ آپ سے مطمئن ہوں گے نا تو وہ بولتے رہیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر لوگوں کو پہلے سے آپ کے اوپر غصہ ہوگا نا، پھر اگر کوئی آپ کے خلاف بولے گا تو لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر واقعتاً ڈرنا بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں پہلے سے جو ہے وہ ایک غیظ و غضب تھا وہاں پر بھی. اس نے اس کو زبان دے دی، اور کہا جاتا ہے کہ پرنٹنگ پریس نیا آیا تھا. تو اس کا یہ جو تھا اپنا یہ جو 95 تھیسس تھے، 95 نکات تھے، وہ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے بہت جلدی پھیل گئے یورپ کے اندر، اور ایک آگ لگ گئی. تو لوگوں کے دلوں میں پہلی نفرتیں تھیں، لوگ پہلی پریشر میں تھے. کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے جذبات کو زبان دینا، گویا اس نے زبان دے دی تو لوگ پھٹ پڑے. تو یہ ایک معاملہ ہوا. تو عقل کے بارے میں اس کا کہنا یہی تھا کہ دنیاوی معاملات میں عقل کا استعمال درست ہے، دین کے معاملات میں عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دین کو آپ ایمان سے سمجھیں گے، دنیا کو آپ عقل سے سمجھیں گے. یہ اس نے بنیادی فرق کیا. اور اس نے یہ بھی کہا، عقل کو کہا کہ یہ شیطان کی داشتہ ہے، شیطان کی لونڈی ہے دین کے معاملے میں. آگے کہتا ہے کہ اسکرپچر میں اگر آپ عقل لے کر آؤ گے، عقل سے اس کی مراد فلسفیانہ عقل ہے، ظاہری بات ہے ویسے تو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ ارسطو اور وہ سارا ذہن میں رکھیں. اگر اس سے آپ اسکرپچر کو انٹرپریٹ کرو گے تو آپ بیسیکلی شیطان کے ہرکارے ہو. ہاں دنیا میں آپ عقل کو استعمال کرو، وہ میں منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ایمان جو ہے نا اس کا ماخذ اسکرپچر ہے، بس واحد ماخذ اسکرپچر ہے. ٹھیک ہے. اور ایمان عقل کا پیش رو ہے، یعنی ایمان عقل کو لیڈ کرتا ہے، اس کے پیچھے نہیں چلتا. تو یہ اس کا بنیادی جو ہے وہ تھیسس تھا. تو دنیا کو چلانے کے لیے وہ عقل کو لازم سمجھتا ہے، اور دین میں عقل کے استعمال کو وہ حرام سمجھتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں، دنیا کے لیے عقل کا استعمال اس کے نزدیک واجب ہے، فرض ہے دنیا کو چلانے کے لیے، رن کرنے کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے عقل کا مخالف نہیں تھا یا عقل دشمن نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بیسیکلی دیکھیں تھیالوجی دو قسم کی ہے. ایک وہ ہے جو تھیالوجی آف گلوری ہے، یعنی خدا کی عظمت، خدا کی صفات کو سمجھنا. تو وہ کہتا ہے خدا کی صفات کو ہم عقل سے نہیں سمجھ سکتے. وہی جو علم کلام میں چل رہا تھا
یہاں عقل کو اپلائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا عظمت کی جو الہیات ہیں نا وہاں آپ عقل کو استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو دوسرا اس نے کہا کہ جی جو دوسری جو ہے نا آپ کی یہ جو دوسری جو اسٹیٹ ہے, اس نے کہا 2 ریاستیں ہیں نا بنیادی طور پہ, ایک خدا کی ریاست ہے, گاڈ اسٹیٹ ہے, تو اس میں تو کوئی عقل کا استعمال نہیں ہے, اور دوسرا جو ہے وہ دنیا کی ریاست ہے, اس میں آپ عقل کا استعمال کریں. تو اس نے فرق کر دیا, اس نے کہا کہ بیسیکلی ایز اے کرسچین ہم ایک نہیں 2 ریاستوں کے شہری ہیں. ابھی تک وہ ریاست ایک ہی ہوتی تھی جو مذہبی ریاست ہوتی تھی, اور چرچ اور بادشاہ مل کے جو ہے وہ اس ریاست کو چلا رہے ہوتے تھے, یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے, پلر ہوتے تھے نا ریاست کے. یعنی پوپ اور جو بھی ان کا آپ کہہ لیں کہ جی ایمپرر ہوتا تھا, ان کی ملی بھگت سے سارا کچھ معاملہ چل رہا ہوتا تھا. اور ویسے پوپ زیادہ مضبوط ہوتا تھا اس سے, وہ بھی ڈر رہے ہوتے تھے, بادشاہ بھی ڈر رہے ہوتے تھے پوپ سے, وہ مطلب اسٹرانگ وہ ہوتا تھا دنیاوی اعتبار سے, اگرچہ وہ بادشاہ ہی چلا رہا ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں, بیسیکلی ریاستیں 2 ہیں, ہم 2 ریاستوں کے شہری ہیں. ایک خدا کی ریاست ہے, یہ اسپریچول اسٹیٹ ہے. اسپریچول اسٹیٹ کو ہم اسکرپچر سے سمجھیں گے اور ایمان سے اس کو سمجھیں گے, اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہاں آپ عقل کو داخل کریں گے تو آپ فساد برپا کر دیں گے. دوسرا, ہم اس دنیا کی ریاست کے شہری ہیں, ورلڈلی ریاست ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہاں سے تو اس نے پتا کاٹا نا ان کا, چرچ والوں کا. اس نے کہا چرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس ریاست کو سمجھنے کے لیے, اسکرپچر کو سمجھنے کے لیے. براہ راست آپ خود سمجھ سکتے ہو. لینگویج کا مسئلہ میں تمہیں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں تمہاری زبان میں. اس نے بائبل کو ٹرانسلیٹ کر دیا, خود سمجھو, اپنی ضمیر کی آواز سے جو ہے وہ اسکرپچر کو سمجھو. ٹھیک ہے, اس نے ان کو سائٹ پہ کر دیا. دوسرا اس نے کہا دنیا کی ریاست, اس نے کہا ہاں اس میں جو بھی بادشاہ ہے, ایمپرر ہے, سلطان ہے, حکمران ہے, اس کو فالو کرو. اور اس کے لیے کرسچین ہونا شرط نہیں ہے, اس نے یہ بھی کہہ دیا, اس کے لیے کرسچین ہونا شرط نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو چلانے کے لیے اسکرپچر کی ضرورت نہیں ہے, اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو چلانے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, عقل. عقل ہونی چاہیے آپ کے پاس. اگر کوئی بادشاہ عقل مند ہے تو وہ چلا سکتا ہے. یہاں سے اس نے اسٹیٹ اور ریلیجن کو علیحدہ کیا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہم نے اس لیے کہا کہ اسٹیٹ اور ریلیجن یعنی ریاست اور مذہب میں فرق ہے. یہاں سے اس نے یہ فرق پیدا کیا جو آگے پھر بڑھتے بڑھتے آج کی ماڈرن فلاسفیز بن گئی. جی جو کرسچینٹی ہے اس میں سیاست اور معاملات کوئی بہت زیادہ ذکر ہے یا بس تھوڑا سا ذکر ہے؟ نہیں, ان کے فلسفے میں تو بہت ہے, کتاب میں نہیں ہے. کتاب میں تورات میں ہے, انجیل میں تو نہیں ہے. انجیل میں تو ہم نے دیکھا ہے نا, انجیل تو بہت مختصر سی ہے. ہڈن گاڈ, اچھا یہ اس کا ایک کانسیپٹ تھا ہڈن گاڈ کا. ایک تو یہ اس کا 2 اسٹیٹس کا کانسیپٹ تھا, 2 ریاستوں کا, کہ ایک روحانی ریاست ہے یا خدا کی ریاست ہے اور ایک دنیاوی ریاست ہے. ٹھیک ہے, ایک اس کا کانسیپٹ تھا ہڈن گاڈ کا, پوشیدہ خدا کا. یہ کیا تھا؟ یہ کہتا تھا کہ انسان جو ہے نا گناہ آلود ہونے کی وجہ سے خدا کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا. مطلب انسان گناہ گار ہے اس لیے خدا کو, یعنی اس کی فطرت میں گناہ ہے نا, آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو اس کی طرف اشارہ کیا کیونکہ وہ بھی بائبل میں ہے. تو انسان کی فطرت میں گناہ ہے, تو گناہ گار ہونے کی وجہ سے یہ خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, اب کیا کرتا ہے خدا جو ہے نا اس کو اپنا آپ دکھانے کے لیے اس کے اوپر ظاہر کرتا ہے مختلف صورتوں میں. یہ خدا کو گناہ آلود ہونے کی وجہ سے دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, اس کی اصل فارم میں, خدا کی اصل فارم میں. تو خدا مختلف صورتوں میں اپنا آپ اس کے اوپر ظاہر کرتا ہے, یعنی مومن کے اوپر. یعنی براہ راست وہ مومن بھی ہے, گناہ گار بھی ہے. ایمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھ پائے, گناہ گار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا کو نہ دیکھ پائے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ایک تضاد جمع ہو گیا نا, اس کو اس نے کہا کہ حل کیسے خدا نے کیا. خدا نے یہ حل کیا, اس نے کہا کہ جی یہ چونکہ مومن ہے, ایمان لے آئے مجھ پہ, اس لیے اس کا مجھ کو دیکھنا بنتا ہے کہ یہ میرا دیدار کرے. لیکن چونکہ گناہ گار بھی ہے تو اس گناہ کی حالت میں اس کا مجھے دیکھنا نہیں بنتا کیونکہ میرا نافرمان ہے. تو خدا نے اپنی اصل فارم کے بجائے کسی اور فارم میں اپنا آپ اس کے اوپر ظاہر کیا, یعنی ایسی جگہ پہ ظاہر کیا کہ جہاں عقل نہیں پہنچ سکتی تھی. تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے جو ہے وہ عیسیٰ کی کمزوری اور عیسیٰ کے مصائب اور ان کی صلیب کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کیا. یعنی خدا ویسے تو قوت, طاقت
قدرت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس نے اس کے اپوزٹ صفات کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کیا جو خدا کی صفات نہیں ہے، یعنی کراس کو بیسیکلی ثابت کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان فلاسفی بنا رہے ہیں نا، ان سب کی اس سے پچھلے والے جو ہے نا ان کا بھی سارا فلسفہ کراس پہ آ کے ٹوٹتا ہے، صلیب پہ آ کے ٹوٹتا ہے۔ خدا جو ہے بیک وقت نہیں، انسان جو ہے بیک وقت مومن بھی ہے، گناہ گار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب خدا کو دیکھنا اس کا استحقاق ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن میں بھی ہے کہ آپ قیامت والے دن خدا کو دیکھ پاؤ گے نا، ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ اس طرح سے ہوا ہے نا، نیک لوگ دیکھ پائیں گے خدا کو، دیکھ کے سجدہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ چونکہ خدا نے اپنے آپ کو اپنی کمزوری میں ظاہر کیا ہے، سوال یہی پیدا ہوا تھا نا کہ اگر خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا بھی خدا ہے، ٹرینٹی یہی تو تھی نا، صلیب کیسے چڑھ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کمزور ہے، خدا کمزور نہیں ہو سکتا۔ اب فلسفیانہ عقل سے سوتے ہیں نا، تو فلسفے سے کیسے ثابت کریں گے کراس کو کہ خدا صلیب چڑھ گیا، ٹھیک ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو اس نے کہا کہ بیسیکلی دیکھو یہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہے۔ وہاں جو صلیب چڑھ رہا ہے وہ کمزور ہے، وہ مغلوب ہے، اور خدا کبھی کمزور اور مغلوب نہیں ہوتا، نہیں، خدا نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے اپنے مومن بندوں کے اوپر کمزوری اور مغلوبیت کی حالت میں، تاکہ وہ اس کو دیکھ پائیں اور اپنے ایمان کا اجر پا سکیں۔ اس میں وہ کلیسے کا جو جادو تھا وہ تو ختم کرنے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر یہ صلیب کے لیے وہ وہیں اڑا رہا، یہی بات ہے نا۔ اصل میں صلیب ان کے ذہنوں میں، یہ جتنے بھی فلسفی ابھی اور بھی آگے آپ چلیں گے نا، صلیب ان کے ذہنوں میں گھسی ہوئی ہے، اور اس سے پیچھے تو زیادہ گھسی ہوئی ہے۔ وہ جتنی بھی عقل مت ان کے پاس ہو نا، فلسفہ مال لیں، وہ صلیب کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ مطلب اس نے مکمل طور پہ جو ہے نا وہ کلیسے کو تو ختم کر دیا مذہب سے۔ ہاں، یعنی ایک طرف دیکھیں کہ اتنا اختلاف کر لیا اور دوسری طرف کہاں اٹکا ہوا ہے۔ یہ ہمارے یہاں آپ کو مسلم متکلمین بھی نظر آئے گا، ایک جگہ اتنا اختلاف کر لیں کہ دوسری جگہ اسی جگہ کھڑے ہوں گے، کہ انسان سوچے گا کہ یار اتنی عقل مت کے ساتھ بھی یہاں کیوں کھڑے، بندہ سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر بہرحال اب وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا بیسیکلی جو کہ حکمت کی علامت تھا، اس نے اپنے آپ کو حماقت کے اندر ظاہر کیا، یعنی صلیب پہ چڑھ جانا خدا کا یہ حماقت ہی تھی، اسٹوبیڈیٹی تھی۔ اس کو اس نے ہڈن گاڈ کا تصور دیا۔ بیسیکلی وہ یہ کہتا تھا کہ صلیب کی جو الہیات ہے نا، ہماری تھیالوجی آف کراس ہے کہ ہم صلیب کو ثابت کر رہے ہیں، اس میں اور عقل میں تضاد ہے۔ آپ عقل سے صلیب نہیں ثابت کر سکتے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ میرا نقطہ نظر لیں، یہ بات اس نے کہی کہ ایک قادر مطلق جو ہے نا، ایک قادر مطلق صلیب چڑھ جائے، یعنی آپ اس کو قادر مطلق، اومنی پوٹینٹ، اومنی فلاں، مطلب وہ ہر قسم کا ہے، وہ اس کے پاس ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی، وہ بھی یہی مانتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ عیسائی یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اللہ کو ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ تو جس کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، وہ کیسے صلیب چڑھ سکتا ہے؟ ایک طرف تو اس کی یہ صفات مان رہے ہو، خود مان رہے ہو خدا یہ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ وہ صلیب چڑھ گیا، کیسے عقل سے ثابت کر لیتے ہو؟ تو کہہ رہے تھے قادر مطلق کیسے صلیب چڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں نہ چڑھ سکتا۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ اس خدا نے اپنے آپ کو جو ہے وہ، مطلب جو قادر مطلق خدا تھا، اس نے اپنے آپ کو کمزوری اور مغلوبیت کی فارم میں ظاہر کیا تاکہ اپنے گناہ گار بندوں کو اپنا جلوہ دکھا سکے اور انہیں ان کے ایمان کا اجر دنیا میں ہی مل جائے۔ بیسیکلی وہ اس نے جو توجہ کا مرکز ہے وہ خدا کی کمزوری سے بندے کی کمزوری، جو اس کے گناہ ہیں، اس کی طرف شفٹ کیا۔ ہاں، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب ایمان ہی کافی ہے اس کا، اس نے خدا کو دیکھ لیا، اب یہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ عیسیٰ بھی ایمان لے آیا، ٹھیک ہے، عیسیٰ کی صلیب کے اوپر ایمان لے آیا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ باقی عمل اس کے ایمان کا نتیجہ ہے، پیدا ہو گیا تو وابل ہے، نہ پیدا ہوا یہ صدقے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چرچ کو خواہ مخواہ موٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میٹا فزکس، وجودیت، ٹھیک ہے، مابعد الطبیعیات،
اس کے ذریعے سے خدا کو سمجھنا، فلسفیانہ طریقے سے سمجھنا، منطق سے، فلسفیانہ دلائل سے، یہ بالکل بیکار عبث بحث ہے. تو خدا جو ہے نا اس طرح سے نہیں سمجھ میں آ سکتا. بس خدا جو بائبل میں آ گیا بس ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ اس کا تھا کہ، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ نجات کا جو رستہ ہے وہ عمل نہیں ہے یا انسان کی نیکی نہیں ہے، بلکہ خدا کی رحمت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ہے. تو یہ تو ہم نے خیر پہلے پڑھ لیا کہ اس نے کہا 2 ریاستیں ہیں، خدا کی ریاست ہے، ٹھیک ہے، جس کا دائرہ کار ایمان ہے. ٹھیک ہے. اور ایمان سے آپ اس ریاست کو سمجھتے ہیں، خدا کو آپ ایمان سے سمجھتے ہیں، ایمان سے مانتے ہیں، اسکرپچر سے سمجھتے ہیں، اسکرپچر سے مانتے ہیں، وہی سے سمجھتے ہیں، وہی سے مانتے ہیں. اور دوسری دنیا کی ریاست ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق دنیا کے قوانین اور عقل سے ہے. اس نے کہا دنیا چلانے کے لیے قانون ضروری ہے، تو قانون آپ عقل سے بنائیں گے. ہاں یہ بات خطرناک ہے نا. اس نے کہا کہ دنیا کی ریاست چلانے کے لیے جو قانون بنائیں گے وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ کہتے ہیں عقل سے. دنیا علیحدہ ہے بالکل آپ کی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین اور دنیا کو اس نے جدا کر دیا نا، یہ اس کی خطرناک بات تھی. یہاں سے سیکولرزم پیدا ہوا. یعنی جو قوانین ہیں جو کتاب کے اندر موجود ہیں ان سے دنیا کیوں نہ چلائی جائے. وہ کہتا ہے نہیں، اس کو آپ علیحدہ رکھو، اس سے صرف آپ خدا کو سمجھو، اور اس پہ عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے. اصل میں نجات کے لیے ایمان ہی کافی ہے. یہ جو ہمارے یہاں مرجیہ کا عقیدہ پیدا ہوا، ارجاء کا عقیدہ یہی تھا نا کہ ایمان کافی ہے نجات کے لیے، عمل ضروری نہیں ہے. پھر محدثین نے زور دیا کہ نہیں، عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، ضروری ہے نجات کے لیے، صرف ایمان کافی نہیں ہے. اس کا کہنا یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آؤ، ان کی صلیب کو مان لو اور بس کافی ہے، تم مومن ہو، تم جنت میں چلے جاؤ گے، باقی عمل وغیرہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں. تو یہ اس کا کہنا ہے. اور دنیا چلانے کے لیے عیسائی ہونا، مذہبی ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. قانون چاہیے، قانون عقل سے بنا لو. ٹھیک ہے. دنیا کو چلانے کے لیے جو حکمران ہے جبر کر سکتا ہے، ہاں ریاست جبر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے نظم قائم کرنا ہے تو جبر کر سکتی ہے، تلوار کی زور پہ ریاست چلا سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس نے ریاست کا جو کردار تھا نا، اس نے بیسیکلی اس کو بدل دیا. اور چرچ کے جو معافی کے جو آپ کہہ لیں وہ تھے کانسیپٹس، اس کو اس نے ان کا جو ہے وہ رد کیا. تو انجیل کے اصولوں کے مطابق آپ نے ریاست نہیں چلانی. ٹھیک ہے. جیسے قرآن تو کہتے ہیں نا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو جو ہے وہ انجیل کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. نہیں، یہ نہیں کہتا تھا. تو قرآن کا کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ دوئی کا کانسیپٹ نہیں ہے قرآن کا، ہمارے دین کا. ٹھیک ہے. کہ آپ وحی کی روشنی میں اسٹیٹ اور ریاست کو چلاؤ گے، جو لیجسلیشن ہوگی، قانون سازی ہوگی، وہ بھی وحی کی ریولیشن کی روشنی میں ہوگی، قرآن کی روشنی میں ہوگی. تو آپ کی انڈیویجول کی لائف ہو یا پبلک لائف ہو، کلیکٹیو لائف ہو، دونوں وحی کی روشنی میں طے ہوں گے، خدائی ڈیوائن لا کی روشنی میں طے ہوں گے، اسی کے مطابق چلائی جائیں گے. دونوں علیحدہ نہیں ہیں. اور عقل کی روشنی میں آپ اسکرپچر کو سمجھو گے، لیکن عقل سے مراد جو ہے وہ فلسفیانہ ارسطو کی عقل نہیں ہے. سیدھی سی بات، ارسطو کی عقل حاکم نہیں ہے قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. عقل سے مراد وہی جو عقل عام ہے، کامن سینس ہے، یا جسے آپ فطری عقل کہہ لیں. تو جرمنی میں جب اس نے ترجمہ کیا تو اس نے کہا کہ موسیٰ کو میں اتنا جرمن بنا دوں گا کہ کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ یہودی تھے. سارے سمجھیں گے کہ وہ جرمن ہے. تو اس نے اچھا ترجمہ کیا، اور یہ اس کا ایک کارنامہ شمار ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مذہبی عزاداری پھر ختم ہوئی. عام لوگوں نے بائبل کو پڑھا، پھر انہیں پتہ چلا کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے، پھر اس کی ٹرانسلیشن ہونا شروع ہوئی. یہ نہیں سمجھا کہ میں موسیٰ کو جرمن بنا دوں. ہاں، مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. تورات تو بیسیکلی انہی کے اوپر نازل ہوئی ہے نا، یعنی تورات کو میں ایسے انٹرپریٹ کروں گا. اصل میں تو تورات جرمنی میں نہیں تھی نا. ایسے لگے گا کہ جیسے موسیٰ جو ہے وہ جرمنی تھے اور جرمنی میں تم سے کلام کر رہے ہیں، جرمن زبان میں تم سے بول ایسے. اور اس نے کہا جاتا ہے کہ اچھا ترجمہ کیا جرمنی میں، بہت اچھا اس نے. ہاں، دونوں کا کیا. ہاں، دونوں کا اس نے کیا. بلکہ وہ تو اس نے انجیل کا تو کوئی تقریباً 3 ماہ شاید اس نے لگائے تھے. وہ تو اس نے جلدی کر لیا تھا، لیکن دونوں کا کیا. عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ کا بھی اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کا کیا تھا اس نے. تو خیر بہرحال، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ نیکی جو ہے نا، نیکی یہ جب کی جاتی ہے تو شکر گزاری کے طور پہ کی جاتی ہے، نجات کے لیے نہیں. یعنی ہم نیکی اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے یا جنت میں لے جائے.
نیکی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس احسان کے بدلے میں ہم نیکی کرتے ہیں. یعنی بیسیکلی نیکی شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے عمل کے ذریعے سے، نجات کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ نیکی جو ہے نا کسی خوف سے پیدا نہیں ہوتی کہ جہنم سے ڈرا کے صدقہ کروا لیا، جنت کے لالچ سے صدقہ کروا لیا. نہیں، نیکی اللہ کی محبت سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے. جب اس کے دل میں اللہ کے بارے میں ایمان آ جاتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی نیکی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کوئی جہنم کے خوف سے پیدا نہیں کروائی جاتی، نہ جنت کے لالچ سے پیدا کروائی جاتی ہے. مطلب پادریوں کا پتا کاٹنے کے لیے اس نے یہ بات کہی. تو باقی دوسری بات اس نے یہ بھی کی کہ دیکھو نیکی صرف یہ نہیں ہے جو پادری کر رہے ہیں، ہر دنیا کا کام نیکی ہے، بشرطے کہ آپ پیشہ وارانہ طور پہ اس کو کریں، اپنے پیشے کے ساتھ آپ سنسیریٹی کے ساتھ کریں. اس نے اس میں مثالیں بھی دیں. اس نے کہا جیسے مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس نے کہا یہ بھی نیکی ہے. اسی سے پھر پروٹیسٹنٹ ایتھک ورک بھی جو ہے وہ سامنے آئے کہ بیسیکلی نیکی صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، بلکہ اخلاقیات، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، کسی کے کام آ جانا، کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا، یہ تو ہمارے ہاں بھی آلریڈی تصورات ہیں کہ یہ نیکی میں. تو اس نے یہ بات وہاں پہ کی. وہاں ابھی تک نیکی صرف وہ چرچ کی نیکی سمجھی جا رہی تھی. ہاں وہی نیکی تھی. نیکی کا کانسیپٹ ان کے یہاں بہت محدود تھا. دنیا کا کام نیکی نہیں سمجھا جاتا تھا. ہر دنیا کا کام، جیسے ہمارے حدیث ہے کسب حلال نیکی ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک دودھ دونے والی لڑکی، کھیت میں کام کرنے والا کسان اور چرچ میں دعا کرنے والا پادری یہ برابر ہے. یعنی وہ جو پادریوں نے کہا تھا کہ ہم بڑے نیک ہیں، تم گناہ گار ہو اور آؤ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو اور ہم سے سرٹیفکیٹ لے کے جاؤ نیک ہونے کا اور چندہ بھی دے کے جاؤ. تو اس نے کہا نہیں، یہ پادری کہاں سے نیک آ گیا جو دوسروں کو نیکی کے سرٹیفکیٹ دینے والا ہے. ٹھیک ہے، جنت کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے پیسے لے کے. اس نے یہ بات اس نے کہا جو کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، سنسیئر ہے اگر اپنے پیشے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بھی اتنا ہی نیک ہے جتنا وہ پادری نیک ہے. اگر وہ پادری سنسیئر ہے، وہ تو کہہ رہا تھا پادری تو اصل میں کرپٹ ہے، اس سے زیادہ نیک تو وہ کھیتوں میں کام کرنے والا کسان ہے جو اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہے، کوئی کرپشن نہیں کر رہا اپنے پیشے میں. اور وہ جانوروں کا دودھ نکالنے والی لڑکی ہے، گوالن، وہ نیک ہے. تو اس نے کہا آپ جس بھی پیشے میں ہو، مذہبی پیشے کے علاوہ آپ اپنا کام سنسیریٹی سے کر رہے ہو، آپ سوسائٹی کو سرو کر رہے ہو، خدمت کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ نیک کام کر رہے ہو، یہ اس کا کانسیپٹ درست ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اسٹیٹ اور ریلیجن کو ڈیوائڈ کر دینا، یہ اس کا کانسیپٹ غلط تھا. تیسرا اس کا جو میجر کانسیپٹ تھا، بیک ٹو دی اسکرپچر، یہ کانسیپٹ اس کا ہمارے یہاں مطلب اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو تقلید والے ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں، درمیان میں آپ انوالو کریں. ٹھیک ہے، جو عدم تقلید والے ہیں پھر ان میں دو رائے ہیں. ایک وہ ہیں جو بالکل ہی نکال دیتے ہیں علماء کو اور کہتے ہیں ہر بندہ براہ راست سمجھے، اور ایک وہ ہیں جو سٹینڈرڈ موقف ہے اہل حدیث کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، علماء کو آپ درمیان میں ڈالیں لیکن وہ منزل نہیں ہے، رستہ ہے. منزل کتاب و سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی، اور یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ علماء درمیان میں ایک رستہ ہے، ایک ذریعہ ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کا. اصل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. تو آپ ان کے ذریعے پہنچ جائیں فبیا. ٹھیک ہے، ان کے بغیر اگر خود آپ عالم بن جائیں، ان کے بغیر پہنچ جائیں تو فبیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے جو ہے نا وہ بیسک کانسیپٹ تھے. اب اس بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو مطلب ایک تو یہ ہے کہ عام مومنین کو اس نے، جو بھی کرسچین مومن تھے اس کی نظر میں، اس کو انہوں نے جو ہے وہ بائبل کے ساتھ جوڑ دیا، اور چرچ کی جو اتھارٹی تھی اس کو اس نے چیلنج کر کے اس کی جو سینٹرلائزیشن تھی، مرکزیت تھی، اس کو ختم کر دیا. تو اتھارٹی گویا کہ پوپ سے منتقل ہو گئی، یا چرچ سے یا ادارے سے منتقل ہو گئی فرد کی طرف. آپ یوں کہہ لیں جو ریلیجس اتھارٹی تھی، ریلیجس اتھارٹی وہ چرچ اور ادارے سے، انسٹیٹیوشن سے فرد اور انڈیویجول کی طرف منتقل ہو گئی بذریعہ اسکرپچر.
یعنی اصل اسکرپچر ہے اتھارٹی، لیکن اب اس کو سمجھنے کی جو اتھارٹی ہے وہ انسٹیٹیوٹ نہیں رہ گیا، چرچ نہیں رہ گیا، وہ خود فرد بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس کا جو ہے نا وہ کانسیپٹس تھے. تو بہرحال اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا، کہا جاتا ہے کہ یہ خود فلسفی نہیں تھا لیکن اس نے فلسفے کی ڈائریکشن بدل دی. ٹھیک ہے، بہت گہرا فلسفی نہیں تھا لیکن فلسفے کی جو ڈائریکشن تھی اس نے اس کو ایک سمجھ دی تھی. یعنی مڈل ایجز سے اس نے نکال دیا، میٹا فزکس میں پڑھے ہو، چھوڑو اس کو، ارسطو کی منطق اور یہ اور وہ بکواس ہے یہ سب. دوسرا جو ہے اس نے مذہب کو فرد کا ذاتی مسئلہ بنا دیا، اس کو اسٹیٹ سے، ریاست سے جدا کر دیا. تیسرا اس نے کہا کہ جی سچائی کی تلاش کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ادارے کے محتاج ہو، آپ خود سے بھی سچ تک پہنچ سکتے ہو، اسکرپچر آپ کے پاس موجود ہے، اس کے ذریعے آپ. چوتھا اس نے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ پڑھنے لکھنے کی طرف آئے. اس نے بائبل کا ترجمہ کیا. اس وقت پڑھائی لکھائی یہی تھی، مذہبی پڑھائی لکھائی، یہی لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تھے. تو یہ اس کے جو ہے وہ فلسفے کے اثرات تھے. اس کے اوپر جو ہے نا ایک تو کتاب، یہ والی کتاب جو ہے نا اپنا، ہاں، ہیئر آئی اسٹینڈ، یہ کتاب جو ہے نا اس کے اوپر ایک اچھی کتاب ہے. اس میں مطلب انہوں نے بنیادی مصادر سے جو ہے نا یہ کتاب مرتب کی ہے، ہیئر آئی اسٹینڈ، اے لائف آف مارٹن لوتھر. اچھا، اس میں انہوں نے اس کے اوپر لکھی گئی ہے، ہاں یہ مارٹن لوتھر کے اوپر لکھی گئی ہے. دیکھیں نا اس میں انہوں نے یہاں سے اس کا آغاز کیا نا مارٹن لوتھر کے بارے میں کہ 400 سال جو ہے وہ پہلے کی بات ہے، اپریل کی ایک شام تھی. تو ایک سادہ سا مونک جو تھا، راہب جو تھا، اس نے رومن جو ہے وہ امپائر کے شہنشاہ کو فیس کیا اور اس کے الفاظ اس وقت کمرے میں موجود چند لوگوں نے سنے. اور اس کے الفاظ کیا تھے؟ مائی کنسائنس از کیپٹیو ٹو دی ورڈ آف گاڈ، میرا ضمیر خدا کے کلام کا قیدی ہے. یعنی میں جو ہے وہ خدا کے کلام کا محتاج ہوں یا اس کا پابند ہوں. آپ کہہ لیں میں خدا کے کلام کا پابند ہوں، میں کتاب کا پابند ہوں. آئی کانٹ اینڈ آئی ول ناٹ ریکینٹ اینی تھنگ، میں نہ تو کسی چیز سے رجوع کروں گا نہ کرتا ہوں. وہ اس کو کہتے ہیں رجوع کرو اپنے افکار سے، نظریات سے نہیں. فار ٹو گو اگینسٹ کنسائنس از نائدر رائٹ نار سیف، کیونکہ اگر میں اپنے ضمیر کے خلاف چلا جاؤں نا، میرا ضمیر مجھے یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس کے خلاف چلا جاؤں تو یہ میرے لیے سیف نہیں ہے. ہیئر آئی اسٹینڈ، یہ میرا موقف ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، یہاں سے میں نہیں ہلنے والا. یہ اس نے اس وقت سٹینڈ لیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوا کہ پھر سٹرکچر بن گیا کیتھولزم کا، اور وہ پروٹیسٹنزم جو ہے وہ وہاں سے پیدا ہوا. تو یہ خیر بہرحال. اچھا، ایک اور جو ہے نا یہ انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی ہے. اگر مختصر سی معلومات لینی ہو تو انسائکلوپیڈیا جو ہوتے ہیں نا فلاسفی کے، ان میں انٹریز ہوتی ہیں، تو اس انٹری سے جو بھی آپ مختصر معلومات لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بایوگرافی کے حوالے سے. تو یہ اچھا لکھا ہوا ہے. اصل میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا مطلب ایک سے زیادہ سورسز سے لے لیتے ہیں، آخر میں ریفرنسز بھی دے دیتے ہیں. تو اس کے افکار کی آج کے دور کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک ہے کہ آج کے دور کے ساتھ اس کے افکار کی مناسبت کیا ہے. دیکھیں، ایک تو ہم نے کہا تھا کہ اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو اس نے کہا کہ یہ جدا جدا ہے، دونوں کا ایک دوسرے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو آج یہی چل رہا ہے ویسٹ کے اندر. بیسیکلی یہ بیج اس نے بویا ہے. دوسرا اس کا جو امپیکٹ پڑا وہ یہ کہ اس نے کہا کہ اصل جو ہمارے اوپر حاکم ہے نا، یا جس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ خدا کی کتاب ہے، اسکرپچر ہے. تو بیک ٹو دی اسکرپچر، بائبل کی طرف واپس آؤ، کتاب کی طرف واپسی کرو. درمیان میں سے پادری کو نکالو، چرچ کو نکالو، پوپ کو نکالو. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ خدا یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم خود پڑھیں سمجھیں. تو گویا کہ یہ اس نے کہا کہ جی کتاب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. تو اس کا بھی ہمارے یہاں امپیکٹ پڑا. مسلم سوسائٹی، اس کا امپیکٹ تو مسلم سوسائٹی کے اوپر بھی ہے، لیکن ہم نے کہا تھا یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے. یہ آلریڈی ہمارے ہاں علیحدہ سے ایک تحریک چلی تھی ابن حزم کے دور سے، بلکہ اس سے پہلے بھی تھی، لیکن ابن حزم کے ہاں شدت سے چلی. رجوع الی الکتاب و سنہ، فقہا کی تقلید نہیں، خود کتاب و سنت کو سمجھو.
لیکن ابن حزم ایک انتہا پہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہر شخص مجتہد ہے. یہ بات غلط ہے، ہر شخص نہیں مجتہد. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو، مطلب ایک طرف تو یہ ہے کہ صرف 4 5 7 ہی مجتہد ہیں 1400 سال سے، اور ایک طرف یہ ہے کہ ہر شخص مجتہد ہے. ایک درمیان میں ہے کہ نہیں، جو عالم فاضل ہے جس نے کوئی 10 15 20 سال لگائے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ مجتہد کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں، ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں اپنے فیلڈ میں، جیسے ہر فیلڈ میں ایسا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ درمیان کی بات ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ رجوع الی الکتاب و سنہ کرنا چاہیے. ایسے اہل علم کو، علماء کو خود کتاب کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کر کے اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہیے اور اس کو ریلیونٹ بنانا چاہیے سوسائٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو میجر کانسیپٹ اس کے یہی تھے، اسٹیٹ اور ریلیجن کے درمیان جدائی اور بیک ٹو. ہاں ہمارے ہاں بھی بہت حد تک آ گیا، ویسے ہی آ گیا، دین اور دنیا کی علیحدگی کا کانسیپٹ ویسے ادھر بھی آیا نا. دیکھیں نا، نیشن سٹیٹس کا جب کانسیپٹ آیا ہے تو ہم نیشن سٹیٹس میں جب ہم ڈھل گئے تو اس وقت یہ کانسیپٹ آ گیا بھائی نیشن سٹیٹ کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب پھر ہمارے ہاں تحریکیں پیدا ہوئیں جنہیں ہم اسلامی تحریکیں کہتے ہیں، اسلامک موومنٹس کہتے ہیں، جنہوں نے پھر باقاعدہ یہ بات کی کہ اسٹیٹ اور ریلیجن 2 علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ 2 علیحدہ چیزیں نہیں تھیں. مدینہ کی ریاست فی زمانہ جو دیکھا جائے ہاں وہ اسی کے نظریے پہ چل رہے ہیں. فی زمانہ تو وہ یہی کہتی ہیں نا، ساری نیشن اسٹیٹ یہی کہتی ہیں کہ اپنا مذہب اپنے پاس رکھو، مسجد میں اس کے اوپر عمل کرو، پارلیمنٹ میں ہم کیا قانون سازی کر رہے ہیں یہاں مذہب گھسیڑنے کی کوشش نہ کرو. لیکن پھر بھی کچھ مذہبی لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں شور شرابہ کر کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہمیں چھوڑیں گے نہیں یا ہم نے ان کا ووٹ لینا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی خوش کرنے کے لیے قانون سازی کر دیتے ہیں، ورنہ تو وہی انگریزی قوانین نافذ ہیں ہمارے یہاں بھی. یہ سیکولر طبقہ بھی اسی کے نظریات کا، ہاں سیکولر طبقہ، سیکولرزم پیدا ہی یہاں سے ہوا. اگر سیکولرزم کی تعریف یہ کی جائے کہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ ریلیجن سے علیحدہ کر دیا جائے، تو وہ یہاں سے پیدا ہوا. بیسیکلی یہ کرسچین فکر تھا اور یہ چرچ کے رد عمل میں پیدا ہوا. دیکھیں چرچ کے اندر کرپشن تھی، بات پھر ہوئی ہے. اب جیسے ہمارے ہاں مولویوں کے اندر کرپشن ہے، ٹھیک ہے، مطلب مار پیٹ کے واقعات بھی آتے ہیں، چائلڈ ایبیوز کے واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں، مالی فراڈ کے مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں، مطلب دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں. اب اس کے رد عمل میں کوئی ایک انتہا تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ غلط ہوگا نا. تو وہ یہ کہے کہ بھائی اس کی کرپشن ختم کرنی ہے، تو کرپشن ختم کرنے کے اس طبقے کے مطلب 5 10 12 15 20 کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا. ضروری نہیں کہ ہم ایسے طریقے کی طرف جائیں جس سے ہم جو ہے وہ ریلیجن کے خلاف ہی برس پڑیں کہ سارے مسائل کی جڑ ہی ریلیجن ہے یا مذہب ہے. نہیں، مذہب میں اور مذہبی لوگوں میں فرق کرنا چاہیے. انسانی فطرت میں ہے یہ بغاوت، یہ رد عمل تو بغاوت کی ہے. تو یہ خیر بہرحال یہ ایک مطلب ایک مسئلہ پیدا ہوا. تیسرا جو اس نے یہ بات کہی نا کہ ایمان کا جو ہے وہ عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بات اس کی درست نہیں ہے. بعد میں اس نے خیر اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ عمل ایمان کا نتیجہ ہے. چلیں ٹھیک ہے، کسی حد تک اس نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے نجات کے لیے عمل کو ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نیک عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں بھی ہے، ایمان کافی ہے. عیسیٰ کو مانتے ہیں کافی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا ایک طبقے میں کہ آپ علیہ السلام پہ ایمان کافی ہے. یہ غلط ہے، عمل بھی ضروری ہے. یہ لوگ کون ہیں جن کے اندر یہ تصور پیدا ہوا کہ ایمان ہی کافی؟ ہم مسلمانوں میں نہیں، مسلمانوں میں دیکھیں نا، اب جیسے یہ خاص طور پہ شفاعت کا جو بگڑا ہوا کانسیپٹ ہے، شفاعت کا بگڑا ہوا کانسیپٹ یہی ہے نا کہ جی آپ علیہ السلام پہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو آپ علیہ السلام ہماری شفاعت کروا دیں گے، باقی جو حرام کاری مرضی کر لو. اس سے جو ہے بے عملی کو عروج ملا ہے، بے عملی کو عروج ملا. کلمہ پڑھ لیا صرف، ہاں کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے. تو نہیں، یہ نہیں، بہت زیادہ ہے. ہاں نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو سود سے بھی بچنا پڑے گا، تو سارا حرام سے بچنا پڑے گا، فرائض پورے کرنے پڑیں گے. تو صرف یہ تو کافی نہیں ہے نا کہ جی آپ یہ نعرہ لگا دیں کہ جی مجھے آپ علیہ السلام سے محبت ہے. تو اب وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو محبت ہے یہ نجات کے لیے کافی ہے. نہیں، وہ اس نے اب بے عملی نے کہاں تک پہنچا دیا، وہاں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا، وہاں تو اب چرچ میں اتوار والے دن بھی کوئی نہیں آتا. ہمارے ہاں لوگوں نے اوورال اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ایک کانسیپٹ یہ رہا کچھ لوگوں کا، لیکن اوورال اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی اس کو ریجیکشن ملتی رہی. نہیں، جب آپ علیہ السلام نے عمل کیا،
آپ کی اولادوں نے کیا، اہل بیت نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی نہیں ہم جو ہے وہ، اگر عمل سے استثناء ہوتا تو ان لوگوں کو ہوتا نا جن کا ایمان ہم سے بہت بہتر تھا. تو اس کا مطلب عمل سے استثناء نہیں ہے، عمل جو ہے نجات کی بنیاد ہے. قرآن میں جہاں پہ بھی ایمان کا لفظ آتا ہے تو وہاں پہ کیا آتا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل صالح کو بریکٹ کیا، یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہے تو پھر وہی ایمان معتبر ہوتا ہے. باقی کسی فرد کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے تو ہم ظاہری بات ہے اللہ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک.